بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین، نکال الظالمین صریخ المستصرخین، الصلاة والسلام على عبده ونبيه أمينه وصفيه حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. صلوات. اس سلسلہ مجالس کے لیے موضوع گفتگو اقدار حسینی کو قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی خدمت میں مولا حسین کا مشہور و مقبول فرمان سرنامہ کلام قرار دیا۔ مولا فرماتے ہیں: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی۔ میں نے تفرقہ پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے، ظلم کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے خروج و قیام نہیں کیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، بلکہ میں نے صرف اور صرف نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام و خروج کیا ہے۔ نانا کی امت کی اصلاح کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس امت کے اندر فساد پیدا ہوا تھا، اور وہ فساد یہ تھا کہ یہ امت محمدی رسول اللہ کی رحلت کے صرف 50 سال بعد اقدار الہیہ سے، اقدار انسانی سے اور اقدار اسلامی سے خالی ہو چکی تھی۔ اس امت کے اندر عبادتیں تھیں، احکام و اعمال کے پابند تھی یہ امت، مگر ان کے اندر اقدار نہیں تھے۔ اس امت کے اندر ظالم کے خلاف بولنے کی جرأت نہیں تھی۔ اس امت کے اندر مظلوم کی حمایت کے لیے آواز اٹھانے کی طاقت نہیں تھی۔ اس امت میں حق کا ساتھ دینے کے لیے اور باطل کے خلاف مبارزے کے لیے ان کے اندر ہمت و جرأت نہیں تھی۔ اس جیسی دیگر بیماریاں تھیں جن بیماریوں نے اقدار کی جگہ لی تھی، اور مولا فرماتے ہیں کہ میں اس امت کی اسی فساد کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ لہٰذا مولا نے
اپنے اس قیام کا مقصد اقدار کو قرار دیا۔ قدر اردو زبان میں قیمت کو کہا جاتا ہے، قدر قیمت کے معنی میں ہے۔ انگلش میں، کیونکہ آپ سب تعلیم یافتہ بھی ہیں، انگلش میں ان اقدار کو ویلیوز کہتے ہیں۔ ویلیو قیمت کو کہتے ہیں، کسی چیز کی ویلیو کیا ہے یعنی اس کی قیمت کیا ہے۔ بس اقدار کو انگریزی زبان میں، انگلش میں ویلیوز کہتے ہیں، اردو زبان میں بھی ان کو اقدار ہی کہتے ہیں، اور فارسی زبان میں ان اقدار کو ارزشیں کہتے ہیں۔ اس چیز کی ارزش کیا ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، یعنی اس چیز کی قیمت کیا ہے، اس کی چیز کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی ارزش کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ بس اقدار ان صفات کا نام ہے، ان خصوصیات کا نام ہے، ان کوالٹیز کا نام ہے جو انسان میں پیدا ہونے سے انسان کی قدر و قیمت بڑھا دیتی ہے۔ وہ انسان قیمتی ہو جاتا ہے جس کے اندر یہ اقدار پیدا ہوتے ہیں، اور وہ انسان جو ان اقدار سے خالی ہوتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ارزش نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں، قدر الرجل علی قدر ہمتہ، مرد کی قیمت کیا ہے؟ مرد کی قیمت اس کی ہمت ہے۔ جس کے اندر جتنی ہمت ہوگی اس کی اتنی ہی قیمت ہوگی۔ قیمت ہمت کے مطابق ہے، اور ہمت اقدار اسلامی میں سے اہم ترین قدر ہے۔ موقع ملے تو آئندہ مجالس میں بیان کروں گا ہمت کے بارے میں۔ بس اقدار کی تعریف یہ ہوئی کہ اقدار وہ خصوصیات ہے، وہ صفات ہے اور وہ کوالٹیز ہے جو انسان کی قدر و قیمت بڑھا دیتی ہے۔ کتنی بڑھا دیتی ہے؟ یہ ارزشیں، یہ ویلیوز، یہ اقدار انسان کی قیمت اس قدر بڑھا دیتی ہے کہ اس کا خریدار صرف اور صرف خود اس انسان کا خالق بن سکتا ہے۔ خالق کائنات کے علاوہ کوئی اور شخص اس انسان کو خرید ہی نہیں سکتا۔ یہ انسان اس قدر قیمتی بن جاتا ہے۔ یہ اقدار ان کی قیمت اس قدر بڑھا دیتی ہے کہ کوئی دنیا کی دولت خرید نہیں سکتی، اور دنیا کا کوئی دولت مند خرید نہیں سکتا۔ دنیا کی دولت کس کو خرید سکتی ہے؟ دنیا کے دولت والے، دولت مند کس کو خریدتے ہیں؟ دنیا کی دولت اور دنیا کے دولت مند اس انسان کو خریدتے ہیں کہ جس کے اندر ارزشیں نہیں ہوتی۔ مثلا دنیا کے شجاع اور بہادر انسان کو دنیا کی کوئی قیمت خرید نہیں سکتی، بزدل کو ہر کوئی خرید سکتا ہے۔ باحیا اور باعفت انسان کو دنیا کی کوئی قیمت نہیں خرید سکتی، لیکن بے حیا کو ہر کوئی خرید سکتا ہے۔ بس جس کے اندر اقدار نہ ہو اس کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن جس کے اندر اقدار ہو، الہی اقدار ہو، حسینی اقدار ہو، اس کو نہ دنیا کی کوئی دولت خرید سکتی ہے اور نہ دنیا کا کوئی دولت مند خرید سکتا ہے۔ اب جب انسان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو ان حسینی اقدار سے مزین کرتا ہے، شجاعت و صداقت جیسے صفات سے، کرامت و شرافت جیسے صفات سے، عزم و ہمت جیسے صفات سے، جانثاری و فداکاری جیسے صفات سے، جب اپنے آپ کو سجاتا ہے، مزین کرتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اپنے خالق کائنات کے لیے، اپنے خالق کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ غیر از خدا کسی کے لیے اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کرتا۔ قرآن میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ان الہی اقدار سے، ان انسانی اقدار سے اور ان حسینی اقدار سے مزین کر کے، تیار کر کے، آمادہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مرضی خدا کے خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر کے اللہ کی مرضی کے خاطر بیچ دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفوس کو آمادہ کر کے، تیار کر کے، مزین کر کے مرضی خدا کے لیے بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔
اب توجہ کریں، جب انسان اپنے آپ کو مرضی خدا کے لیے فروخت کرتا ہے، بیچ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا خریدار بن کر اس بندے کی نفس کو خریدنے کے لیے آتا ہے۔ سورہ احزاب میں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جب مومنین اپنے آپ کو آمادہ کر کے اللہ کے بارگاہ میں فروخت کرتے ہیں مرضی خدا کے خاطر، تو اللہ تعالیٰ آتا ہے، آ کر ان نفوس کو خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ تعالیٰ مومنین کے نفوس کو خریدتا ہے، چونکہ مومنین نے اپنے نفوس کو آمادہ کر کے مرضی خدا کے لیے فروخت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ خریدار بن کر ان نفوس کو خریدتا ہے جنت کے بدلے۔ یہ اقدار ہے، توجہ کرے، جو انسان کی شخصیت کو اور انسان کی شخصیت اور انسان کی قدر و قیمت کو اس قدر بڑھا دیتی ہے کہ ان کا خریدار خود خالق کائنات ہے۔ ان حسینی اقدار میں سے ایک اہم ترین قدر غیرت ہے، اس کو غور سے سننا ہے۔ اہم ترین قدر غیرت ہے۔ غیرت کا معنی و مفہوم کسی حد تک ہمارے لیے واضح ہے، اس سے ہم کسی حد تک آشنا ہیں، اور اس کا ایک خاص معنی ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ غیرت یعنی جب کوئی نامحرم، جب کوئی غیر ناموس پر تجاوز کرتا ہے، حریم میں داخل ہوتا ہے، تو اس وقت جو احساس ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، جو عدم برداشت کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ غیرت غیر سے بنا ہے، توجہ کریں، غیرت غیر سے بنا ہے۔ غیرت یعنی غیر کو اپنے ناموس میں داخل نہ کرنا، غیر کا آپ کے ناموس میں، غیر کا آپ کے حریم میں داخل ہونے پر احساس پیدا ہونا، دفاع کرنا، مخالفت کرنا، مقابلہ کرنا، یہ غیرت ہے۔ غیرت حریم میں اور ناموس میں غیر کی تجاوز کو برداشت نہ کرنا غیرت کہلاتا ہے۔ ثقافت میں توجہ کرے، کلچر میں غیرت فقط اپنی ماں بہن پر دوسروں کی نظروں کو برداشت نہ کرنا ہے، لیکن دین میں، اسلام میں غیرت یہ ہے کہ آپ اپنی ماں بہن اور اپنی ناموس اور اپنی حریم پر دوسروں کے نظروں کو اور دوسروں کے تجاوزات کو برداشت نہ کرو، اور اسی طرح دوسروں کے حریم اور دوسروں کی ناموس اور دوسروں کی ماں بہنوں پر نظر ڈالنے سے، ان کے ناموس پر تجاوز کرنے سے، ان کے حریم میں داخل ہونے سے بھی اجتناب کرو۔ دین کی نگاہ میں یہ بھی غیرت ہے۔ دین کی نگاہ میں وہ شخص بغیرت ہے جو اپنی ماں بہن کو تو یہ کہتا ہے کہ آپ نامحرم سے بات نہ کرو۔ نامحرم جب ماں بہن سے بات کرتا ہے تو نامحرم کو مارتا ہے اور بہن کو ڈانٹتا ہے، لیکن پھر جا کر دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ یہ خود بات کرتا ہے، دوسروں کی ماں بہنوں پر خود نظر ڈالتا ہے۔ دین کی نگاہ میں یہ بغیرت ہے۔ دین کی نگاہ میں غیرت یہ ہے کہ آپ کے حریم پر اگر کوئی نظر ڈالے، آپ کی ناموس پر کوئی نظر ڈالے، تب بھی برداشت نہ کرو، اور خود بھی کسی کے حریم پر اور کسی کی ناموس پر نگاہ نہ ڈالو۔ اب یہ جو تہذیب میں غیرت ہے، یا جو تہذیب والی غیرت ہے ہمارے ہاں، تہذیب نے، کلچر نے ہمیں جو غیرت سکھائی ہے، 50% غیرت جو صرف اپنی ماں بہن کے مقابلے میں غیرت ہے، دوسرے ماں بہنوں کے لیے ہمارے اندر کوئی غیرت نہیں ہے۔ یہ جو تہذیب کی جو 50% غیرت ہے، آدھی غیرت ہے، آج مغربی تہذیب نے، بے حیائی کی تہذیب نے، مغربی کلچر نے اس بچی کچی غیرت کو بھی ختم کی ہے، نابود کی ہے۔ آج اپنی ماں بہنوں پر دوسروں کے نظروں سے غیرت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک بغیرتی ہے کہ اجنبی کو، نامحرم کو لا کر اپنے گھر میں محرم بناتے ہیں، اور اپنے محرم کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ کلچر آج کل پیدا ہو گیا ہے مومنین میں۔
مثلا بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، محرم ہے، بہن سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کہاں کس حال میں ہے، والدین کے بارے میں کوئی خبر نہیں، زندہ بھی ہے کہ نہیں، لیکن دوست بنائے ہوئے ہیں، ایک نامحرم کو، ایک اجنبی کو لا کر گھر کے اندر محارم سے بڑھ کر اس کو جگہ دی ہے، یہ بغیرتی ہے۔ تم نامحرم کو لا کر محرم بناتے ہیں اور محرم کو باہر نکال کر نامحرم بنا دیتے ہیں، یہ بغیرتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم خود اپنے ناموس کو دوسروں کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں، دوسروں کے نظروں میں پیش کرتے ہیں، یہ بھی ایک بغیرتی ہے۔ دیکھیں، ایک بغیرتی یہ ہے کہ نامحرم کو محرم کے پاس لانا، یہ ایک بڑی بغیرتی ہے۔ دوسری بغیرتی یہ ہے کہ محرم کو، اپنے ناموس کو دوسروں کے نظروں میں لے جانا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ شادیوں پہ یہ کام ہوتا ہے، مومنین کی شادیوں میں، شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، شادی ہال میں مکس گیدرنگ ہے، دلہن کی تصاویر شوہر سے پہلے نامحرم دیکھتے ہیں، دلہن کو شوہر نے ابھی نہیں دیکھا لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، شادیاں ہوتی ہیں، گھروں میں بھی اسی طرح ہے، گھروں میں ہو یا شادی ہالوں میں، ہر دو صورت میں شادی ہوتی ہے، شوہر سے پہلے دلہن کی زیارت دوسرے کرتے ہیں، نہ فقط وہاں موجود شادی میں موجود افراد وہ نامحرم کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا کرتی ہے سوشل میڈیا پر۔ یہ بڑی بغیرتی ہے، اپنے ناموس کو لا کر دوسروں کے نظروں میں پیش کرنا، اور ایک دفعہ باہر سے نامحرم کو لا کر اپنے گھر میں بسانا، یہ بھی بغیرتی ہے۔ یہ مغربی تہذیب کے سوغات ہے، مغربی کلچر کے سوغات ہے۔ غیر آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، غیر آج ہمارے کمروں میں داخل ہو چکا ہے، غیر آج ہمارے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے۔ ہم دروازے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ نامحرم ہمارے گھر میں نہیں آیا۔ نہ، نامحرم آ چکا ہے، دشمن آ چکا ہے، غیر آ چکا ہے، حتیٰ آپ کے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے، موبائل کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں، لیکن آپ کو خبر نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے دروازے بند کیے ہیں، یہ جو آپ نے کھڑکیاں بند کی ہیں، یہ گرد و غبار کو تو روک سکتے ہیں لیکن نامحرم کو اور غیر کو اور دشمن کو نہیں روک سکتے۔ یہ کھڑکیاں، یہ دروازے، یہ گرد و غبار روکنے کے لیے ہیں، غیر کو نہیں روک سکتے۔ غیر آج کارٹونوں کے صورت میں، آج دشمن اور غیر خواتین کی ڈرامہ سیریل کی صورت میں، یہ غیر اور یہ دشمن آج سوشل میڈیا اور فیس بک اور واٹس ایپ کی صورت میں آج ہمارے گھروں تک اور ہمارے گھروں سے بھی آگے بڑھ کر ہمارے ذہنوں تک سرایت کر گیا ہے، رسوخ کر گیا ہے۔ غیرت کس چیز کا نام ہے؟ غیرت غیر کو برداشت نہ کرنے کا نام ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ غیر آج ہماری ذہنوں میں ہے، غیر آج ہمارے کمروں میں ہے، ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ یہ بغیرتی کے نمونے ہیں۔ عرض کیا کہ یہ جو ناموس کے مقابلے میں جو غیرت ہے، ماں بہن کے بارے میں جو غیرت ہے، محارم کے بارے میں جو غیرت ہے، حریم کے بارے میں جو غیرت ہے، یہ غیرت کا صرف ایک میدان ہے، اور اس میدان میں ہم اتنے پیچھے ہیں کہ آج غیر ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے، ہماری شادیوں میں غیر پہنچا ہوا ہے۔ غیرت کا وسیع میدان ہے، دین نے جو غیرت کا میدان بیان کی ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اس کا ایک میدان فقط یہ ناموس اور حریم والا ہے، محرم و نامحرم والا ہے۔ درود بھیجیں محمد علی محمد۔
دیکھیں یہ جو غیرت ہے اپنے ناموس پر دوسروں کے نظروں سے جو غیرت پیدا ہوتی ہے، ناموس پر دوسروں کے تجاوز سے جو غیرت پیدا ہوتی ہے، حریم پر دوسروں کی تجاوز سے جو غیرت پیدا ہوتی ہے، یہ غیرت پیدا ہونی بھی چاہیے۔ یہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تصور کریں، تھوڑا سمجھیں کہ ہمارے محارم پر جب دوسرا نظر کرتا ہے، بے احترامی کرتا ہے، تو ہمارے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ غیرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ غیرت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ میری ماں کو، میری بہن کو اللہ تعالیٰ نے، دین نے، شریعت نے حرمت اور تقدس عطا کی ہے، اور اس غیر نے اس تقدس کو پامال کیا ہے، اس حرمت کو پامال کیا۔ غیرت اسی لیے آتی ہے کہ ماں کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے، ماں کی حرمت دین نے بیان کی ہے، بہن کی حرمت دین نے بیان کی ہے، ان کا تقدس بیان کیا ہے۔ اب جب غیر آ کر، جب اجنبی آ کر، جب نامحرم آ کر اس تقدس کو پامال کرتا ہے، اس حرمت کو پامال کرتا ہے، تو ہمارے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ماں کو، یہ بہن کو اور یہ زوجہ کو یہ تقدس، یہ حرمت کس نے دی ہے؟ یہ تقدس اور یہ حرمت کہاں سے ملی ہے؟ دین سے، اللہ نے۔ توجہ کریں، ہم بہن کی حرمت کے اس لیے قائل ہیں، ہم ماں کی حرمت کے اس لیے قائل ہیں، ہم تمام محارم کی حرمت کے اس لیے قائل ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، دین نے کہا ہے کہ ان کی حرمت ہے، دین نے کہا ہے کہ ان کا تقدس ہے۔ اپنے ناموس پر جب کوئی نگاہ کرتا ہے تو غیرت پیدا ہوتی ہے، لیکن جس دین نے آپ کے ناموس کو حرمت اور تقدس عطا کیا ہے، جب اس دین کی بے حرمتی ہوتی ہے، جب اس دین کی حرمت شکنی ہوتی ہے، تو یہاں غیرت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ دین کے نگاہ میں سب سے بڑا بغیرت انسان وہ ہے، یا دین کی نگاہ میں سب سے بڑی بغیرتی یہ ہے، اور سب سے بڑا بغیرت یہ ہے کہ جس کے سامنے دین کی توہین ہو، جس کے سامنے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور اس کے اندر غیرت پیدا نہ ہو جائے، اس کے اندر احساس پیدا نہ ہو جائے۔ دین کی نگاہ میں یہ سب سے بڑا بغیرت ہے۔ یہ اس انسان سے بھی زیادہ بغیرت ہے جو اپنے ناموس پر دوسروں کے تجاوزات اور نظروں کو برداشت کرتا ہے، اس سے بھی بڑا بغیرت ہے۔ اس لیے کہ ماں بہن کو تو حرمت دین نے عطا کی۔ حسینی اقدار میں سے، حسینی صفات میں سے، خصائص حسینیہ میں سے ایک اہم ترین صفت، ایک اہم ترین خصوصیت غیرت ہے۔ اب مولا حسین کی غیرت کو دیکھیں۔ مولا حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی ناموس کے ساتھ مدینہ کے اندر محفوظ تھا، سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے آخر کیوں اپنی ناموس کو خطرے میں ڈالا؟ آخر کیوں امام علیہ السلام نے اپنی ناموس کو بازاروں اور درباروں کے لیے تیار کیا؟ اگر یہ سوال امام سے پوچھا جاتا تو امام فرماتے، مولا حسین خود فرماتے کہ دیکھو میری ماں کو، میری بہن کو، میری ناموس کو، ان بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، دین نے حرمت عطا کی ہے، دین نے تقدس عطا کی ہے۔ اب میری نگاہوں کے سامنے یزید اور بنو امیہ دین کو پامال کر رہے ہیں، دین کی تقدس کو پامال کر رہے ہیں، دین کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، حلال خدا کو حرام بنا رہے ہیں اور حرام خدا کو حلال بنا رہے ہیں۔ اب ایسے میں دین الہی کی ناموس پامال ہوتے ہوئے، شریعت محمدی کو پامال ہوتے ہوئے، دین خدا کو پامال ہوتے ہوئے دیکھوں اور اپنی ناموس کو محفوظ رکھوں، تو یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے، یہ میری غیرت کے لیے گوارا نہیں ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یزید اور بنو امیہ نے
دین کو مذاق بنایا ہے، دین کی حرمت شکنی کی ہے۔ منبر پر بیٹھ کر یزید کہتا ہے لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، نہ کوئی شریعت نازل ہوئی ہے۔ بنو ہاشم نے صرف ایک ڈھونگ رچایا ہے۔ جب اس طرح حاکم وقت کی طرف سے دین کی بے حرمتی ہو، حرمت شکنی ہو، دین کا تقدس پامال ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ فرزند زہرا اپنے گھر میں اپنے ناموس کے ساتھ خاموش رہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے ناموس کو بچانے کے لیے، دین کے تقدس کو بچانے کے لیے اپنے ناموس کو خطرے میں ڈالا۔ لوگوں کے پردوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کے حجاب بچانے کے لیے اپنی بہنوں کے حجاب اور پردے کو خطرے میں ڈالا۔ یہ غیرت تھے، برداشت نہیں کی امام نے، برداشت نہیں کی۔ بہت کوشش کی گئی امام کو روکنے کے لیے، ہر ایک نے کوشش کی، اپنے بھائیوں نے کوشش کی، اصحاب نے کوشش کی، بجائے اس کے کہ امام کا ساتھ دیتے، امام کو روک رہے تھے۔ لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ غیرت تھی، غیرت دینی تھی، کہ جس نے امام کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ غیرت اقدار، عظیم اقدار میں سے ہے۔ دیکھیں ایک انسان کے اندر یہ غیرت پیدا ہو جائے، دین کے نسبت غیرت پیدا ہو جائے۔ اگر ان مسلمانوں کے اندر آج 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے اور ان کے سامنے دین کی توہین کی جاتی ہے، دوسرے بھی دین کی توہین کرتے ہیں، خود مسلمان بھی دین کی توہین کرتے ہیں، آئے روز کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، رسول اللہ کی توہین اور بے حرمتی کی جاتی ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ حالیہ دنوں میں بے حرمتی ہوئی قرآن کی سویڈن میں، کیا ہوا؟ اس کے خلاف کس نے کیا کیا؟ صرف واحد ملک ایران نے اپنے سفیر کو بلا دیا، واپس بلا لیا، بائیکاٹ کیا۔ اس کے علاوہ کسی نے، نام نہاد تمام اسلامی ممالک نے خاموشی اختیار کی، بلکہ ان کے ساتھ تجارت جاری رکھی۔ اگر ایک دن کے لیے بھی یہ عرب ممالک، خلیجی ممالک سویڈن سے اپنی تجارت روک لے، کاٹ دے، تو یہ 1 ہفتے کے اندر ہی منتیں کرے گا اور معافیاں مانگے گا۔ لیکن بغیرتی ہے مسلمانوں کے اندر، عربوں کے اندر بغیرتی ہے، رسول اللہ کی توہین برداشت کر رہے ہیں، لیکن اپنی ماں بہن کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ دین کی نگاہ میں بڑا بغیرت ہے، بڑی بغیرتی ہے۔ درود بھیجے محمد علی محمد پر۔ بارہ دیگر صلوات۔ عرض کیا کہ یہ غیرت مولا حسین اور مولا حسین کے تمام ساتھیوں میں تھی۔ جس طرح مولا حسین نے دین کے تقدس بچانے کے لیے، دین کی حرمت بچانے کے لیے اپنا سارا کنبہ لے کے گئے، خطرے میں ڈالا، اپنے ناموس کو خطرے میں ڈالا، اسی طرح مولا کے تمام ساتھی جو امام کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی اپنے ناموس کو، اپنے حریم کو، اپنی خواتین کو دین کی حرمت بچانے کی خاطر، دین کے تقدس بچانے کی خاطر اس خطرے میں ڈال دیا۔ مثلا اصحاب حسین میں سے جس صحابی کا کل تذکرہ ہوا، جناب مسلم ابن عقیل، تاریخ میں ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنا سارا کنبہ، اپنا سارا خاندان قربان کیا اس سفر کربلا میں مولا حسین پر اور دین خدا پر۔ جناب حضرت ام البنین سلام اللہ تعالی علیہا، عظیم خاتون، یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے اپنی تمام اولاد کو
اپنے 4 بیٹوں کو، اپنے نواسوں کو اور اپنے پوتوں کو اور اپنے داماد کو، سب کو ذات حسین پر قربان کیا۔ بیوی کی اتنی عظمت ایسے ہی نہیں ہے۔ 4 بیٹے تھے جناب ام البنین کے، چاروں قربان کیے۔ بیٹی رقیہ، ان کی شادی ہوئی تھی جناب مسلم بن عقیل سے، داماد راہ خدا میں قربان ہوئے۔ اور جناب مسلم ابن عقیل کے 4 فرزندان تھے، 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے، اور چاروں کے چاروں بیٹے مولا حسین پر قربان کیے۔ اور مولا حسین کے ساتھ، یا مولا حسین کی جو مقدرات تھی، بی بی زینب اور جناب حضرت ام کلثوم سلام اللہ تعالیٰ علیہا، ان کے ہمراہ جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ اور بیٹیاں ہمراہی بنی اس سفر شام میں۔ اس وجہ سے جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جناب مسلم بن عقیل باب الحوائج ہے ایک جہت سے خصوصاً، اور وہ اولاد کے معاملے میں جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ حضرت مسلم بن عقیل کا واسطہ دے کر دعا کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرے گا، چونکہ جناب مسلم نے اپنی ساری اولاد قربان کی تھی۔ تاریخ کے مطابق جناب مسلم بن عقیل نے اپنے ہمراہ اپنے دونوں فرزندان کو، محمد اور ابراہیم کو کوفہ لے کر گئے تھے۔ 2 قسم کی روایات تھے۔ ایک روایت کے مطابق اکیلے گئے تھے، اور یہ محمد اور ابراہیم شام غریبان میں جب ہر طرف کوہرام مچ گیا تو بچے بکھر گئے۔ رات کی تاریکی میں یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتے بھاگتے کوفہ پہنچے دن صبح تک، اور انہوں نے وہاں کے جو سپاہیوں نے پکڑ کر زندان میں ڈال دیا، اور وہاں پر 1 سال تک رہے۔ واقعہ کربلا کے 1 سال بعد یہ دونوں شہید ہوئے۔ دوسری روایت کے مطابق جناب مسلم بن عقیل اپنے ہمراہ ان دونوں بچوں کو لے کر گئے تھے۔ حقیقت حال جو بھی ہو، یہ دونوں بچے اسیر ہوتے ہیں ابن مرجانہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں، اور 1 سال تک تاریخ زندان کے اندر قیدی بن کر اور اسیر بن کر رہے۔ زندان بان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں، ان کا تعلق کن سے ہے۔ قریب 1 سال گزر گیا تو ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے عرض کی، بھیا کیوں نہ ہم اس زندان بان سے بات کریں اور اپنا تعارف کرائے کہ ہم کون ہیں، شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اور ہمیں چھوڑ دے۔ ایک دن مشکور جو زندان بان تھا ان سے اپنا تعارف کراتے ہیں، اے مشکور، ہم خاندان محمد آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے فرزندان ہیں، ہمیں آزاد کر دو، ہم روز محشر اپنی دادی فاطمۃ الزہرا سے آپ کی سفارش کریں۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان عصمت و طہارت سے تعلق رکھتے ہیں، مشکور انہیں آزاد کر دیتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جلد از جلد آپ کوفہ سے نکل جاؤ، کہیں دوبارہ سپاہی آپ کو پکڑ نہ لیں۔ مختصر یہ دونوں بچے معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہیں اور دن کو کہیں چھپ جاتے ہیں۔ ان کے وہم و گمان کے مطابق ہم کوفہ سے نکل چکے ہیں، ایک نہر کے قریب رات کو پہنچے اور وہیں پر آرام کیا۔ جب روشنی چھا گئی تو دونوں بچے خوف کے مارے درخت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ ایک خاتون پانی لینے آتی ہے، پانی کے اندر ان معصوم بچوں کے چہرے اور عکس دیکھتی ہے۔ مختصر کرتا ہوں، مصائب طولانی ہیں۔ خاتون اتارتی ہے، شفقت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، گھر لاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اور ایک حجرے کے اندر
بٹھاتی ہے آرام کرنے کے لیے۔ ان کا داماد بعض روایت کے مطابق ان کا شوہر حارث ملعون شام کو رات کو پہنچ جاتا ہے، پوچھتی ہے کہ دن بھر کہاں تھے؟ کہتا ہے کہ ابن مرجانہ کے قید سے، ان کے زندان سے 2 بچے بھاگے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی ان 2 بچوں کو زندہ پکڑ کر یا ان کو لے کر آئے میرے پاس تو میں ان کو بڑا انعام دوں گا۔ دن بھر ان کو ڈھونڈتا رہا لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ یہ خاتون تنبیہ کرتی ہے کہ آخر آپ ان بچوں کو کیوں ان کے حوالے کر رہے ہو، رحم نہیں آتا۔ حارث ملعون کو اس خاتون کے باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بچے یہیں پر ہیں، ڈھونڈتا ہے اور ایک تہہ خانے کے اندر دیکھتا ہے کہ دونوں بچے آرام فرما رہے تھے۔ رات کو ہی دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑ کر صحن میں لاتا ہے، رسیوں میں جھگڑتا ہے اور تنے کے ساتھ، کھجور کے تنے کے ساتھ رات بھر باندھ کر رکھتا ہے۔ صبح ہوتے ہی، صبح سویرے دونوں بچوں کے ہاتھ باندھ کر نہر فرات کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ مسلم کے بیٹے ہیں کہ ان کے اندر نفرت پیدا ہوئی، چونکہ زمانے جاہلیت میں ان کے آبا و اجداد کو مولا کائنات نے قتل کیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے جد مولا کائنات نے میرے اجداد کو قتل کیا تھا، آج مجھے انتقام کا موقع ملا ہے، میں انتقام لے کے چھوڑوں گا اور انعام بھی لوں گا۔ دونوں بچوں کو نہر فرات کی طرف لے جاتا ہے، نہر فرات کے قریب لے جاتا ہے۔ دونوں بچے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے حارث ہمیں قتل نہ کرو، اگر آپ کو انعام ہی چاہیے تو ہمارے بال منڈوا کر ہمیں غلاموں کے بازار میں لے جا کر بطور غلام بیچ دو، آپ کو اچھی خاصے رقم مل جائے گی۔ لیکن یہ ملعون مانتا نہیں، انتقام پورا کرنا ہے اس نے۔ جب کسی طرح راضی نہیں ہوتا، یہ بچے وصیتیں کرتے ہیں، اے حارث ملعون ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ دونوں بچے نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد ایک وصیت کرتے ہیں، اے حارث اگر ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو ہماری ایک وصیت ہے، ہمارے ان خون آلود کرتوں کو مدینہ کی طرف ہماری ماں کو بطور تحفہ بھیجنا، تاکہ ہماری ماں کو پتہ چلے کہ ان کے فرزندان دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عزاداروں، وصیتیں پوری ہوتی ہے، حارث ملعون آگے بڑھتا ہے، چھوٹے بھائی کو جب قتل کرنا چاہتا ہے، بڑا بھائی آگے آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، پہلے مجھے قتل کرو۔ عزاداروں، جب بڑے بھائی پر تلوار تانتا ہے تو چھوٹا بھائی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عزاداروں، اتنے میں حارث ملعون چھوٹے بھائی پر تلوار چلاتا ہے۔ عزاداروں، معصوم بچے کا سر مبارک عزاداروں اپنے پاس لیتا ہے، تن مبارک کو عزاداروں نے فرات میں پھینک دیتا ہے۔ مقاتل میں ہے، بچے کا تن مبارک لاشا جب پانی کے اندر گھومتا رہا، یہاں تک کہ اپنے دوسرے بھائی کا لاشا پہنچ گیا۔ جیسے ہی دوسرے بھائی کا لاشا زمین پانی کے اندر آیا، عزاداروں مقاتل میں دونوں بھائیوں کے لاشیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ گریبان میں ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے۔ عزاداروں یہ حارث ملعون ان دونوں بچوں کے سر مبارک لے کر دربار میں آتا ہے۔ عزاداروں، جب ابن مرجانہ کے سامنے جب چادر ہٹاتا ہے، ابن مرجانہ جیسا شقی القلب انسان کہتا ہے، اے حارث کیا آپ کے سینے میں دل نہیں؟ کیا آپ کے معصوم بچے نہیں؟ کس قدر بے رحم ہو۔ عزاداروں حکم دیتا ہے کہ حارث ملعون کو وہیں پر لے جا کر قتل کیا جائے۔ عزاداروں، اب جب عزاداروں جناب مسلم کی زوجہ آتی ہے، اسرا کے ساتھ جب کوفہ کے اندر داخل ہوتی ہے، کوفہ کے دروازے پر، صدر دروازے پر جناب مسلم ابن عقیل کا تن مبارک عزاداروں لٹکایا گیا تھا۔ جیسے ہی مسلم کے تن مبارک پر نظر پڑتی ہے، مسلم کی زوجہ کہتی ہے، السلام علیکہ یا شہید اللہ،
اے رائے خدا کے شہید آپ پر سلام ہو۔ میں پوچھتی ہوں، میرا ایک سوال ہے، اے مسلم، تو نے 2 بچے میرے حوالے کیے تھے اور 2 بچے اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے۔ اے مسلم مجھے بتاؤ، میں نے اپنے 2 بچوں کو مولا حسین پر قربان کر دیے، اب مجھے بتاؤ وہ 2 بچے جو آپ لے کر آئے تھے وہ میرے 2 بچے کہاں ہیں؟